نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ کے اندر بھی آپ حضرات نے اسلام کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی. اب چونکہ قربانی کے ایام نزدیک سے نزدیک تر ہے اور غالباً 2 یا 3 جمعہ باقی ہے، اور سمجھانے کے لیے بہت سارے مسائل ہمارے پاس پڑے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کو صحیح طور پر ادا نہیں فرماتے. پھر چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا قربانی کا مسئلہ ہو یا نماز کا مسئلہ ہو یا وضو یا غسل کا مسئلہ ہو. تو اب چونکہ قربانی قریب سے قریب تر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ کرنی چاہیے. اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ اللہ نے واضح لفظ کے اندر قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا. یعنی قربانی کا ثبوت اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ قرآن پاک کی اس آیت سے ملتا ہے. اللہ واضح لفظ میں فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. اب قربانی کیا ہے، اس کے کیا مسائل ہے اور حدیث پاک کے اندر اس کا کیا تذکرہ ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. قربانی کہتے کس کو ہیں؟ مخصوص جانور کو مخصوص دن کے اندر بنیت تقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے. کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے. جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اسے بھی اپنے الفاظ کے اندر ہم قربانی کہہ دیتے ہیں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اور قربانی یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. وہ سارا واقعہ بھی مجھے بیان کرنا تھا کس طریقے سے قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، لیکن اب چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وقت بہت قلیل ہے اور جمعہ 2-3 رہ گئے ہیں، اس لیے یہ ساری چیزوں کو سمجھانے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے.
اس لیے وہ سارا واقعہ میں نے بیان نہیں کیا اور اصل عنوان کی طرف میں آگے بڑھا تو پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر واضح لفظ میں یہ حکم دیا، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ تو یہ ہے قربانی۔ اب اس کے متعلق چند احادیث کریمہ بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور سنانے کی کوشش کروں گا۔ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر کے اندر یعنی قربانی کے دن کے اندر ابن آدم کا یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ان دنوں کے اندر قربانی کے دنوں کے اندر جو قربانی کے ایام ہے ان دنوں کے اندر قربانی کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک اور کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ پتہ چلا قربانی اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھڑوں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا تعالیٰ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے ادا کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اسے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، بوجھ سمجھ کر ایک ذمہ داری سمجھ کر کے ادا نہ کرو۔ جانور کے بھاؤ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیا کریں ہم قربانی نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ مالک نصاب پھر بھی نہیں کرتے، تو یہ بوجھ سمجھ کر یا ایسی جو ہے وہ بہانے بازی کر کے نہ کرے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی کے اندر حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کی اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ قربانی کی برکت ہے۔ اب حدیث پاک تو بہت ساری ہیں، لیکن اب میں اصل فقہ مسائل کی طرف میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فقہی مسائل کیا ہیں۔ اب قربانی کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو قربانی کی کئی قسمیں ہیں، چند قسمیں یہ ہیں کہ غنی اور فقیر، یعنی مالک جو ہے وہ مالدار اور فقیر دونوں پر واجب ہو، یہ پہلی قسم ہے قربانی کی۔ تفصیل بیان کروں گا میں، پہلے آپ قسم سن لیجیے۔ غنی پر بھی واجب ہو اور فقیر پر بھی واجب ہو، جو مالدار ہے اس پر بھی واجب ہو اور فقیر پر بھی واجب ہو، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کہ فقیر پر واجب ہو غنی پر نہ ہو، دوسری قسم یہ ہے کہ فقیر پر واجب ہو غنی پر واجب نہ ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ مالدار یعنی غنی پر واجب ہو اور فقیر پر واجب نہ ہو۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ اب دونوں پر جو واجب ہے، غنی پر بھی واجب ہے اور فقیر پر بھی واجب ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی اگر منت مانی ہو، ہمارے یہاں پر بہت ساری منتیں مانتے ہیں نا، ہمارا کام ہو گیا تو یہ چڑھائیں گے، وہ چڑھائیں گے، مزار پر چڑھائیں گے، پھول چڑھائیں گے، چادر چڑھائیں گے، وہ ساری منتیں نفلی ہوتی ہے۔ یہ منتیں پوری کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ منتوں کو پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت یہ دی ہے کہ وہ ساری منتیں نوافل کے اندر شمار ہوتی ہے، اس کا پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کی منت مانی کہ میرا یہ کام ہوا یا میں اللہ کے لیے یہ قربانی کروں گا، تو اب یہ مالدار پر بھی واجب ہے اور فقیر پر بھی واجب ہے، یہ دونوں پر واجب ہو۔ تو اب یہاں پر یہ کوئی چھٹک باری نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ بہانے بازی نہیں کر سکتا کہ ہم تو فقیر ہیں لہذا ہم پر واجب نہیں ہے، تو ایسے یہ بہانے شریعت کے اندر نہیں چلتے ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ دونوں پر واجب ہو، تو یہ ہے منت کی قربانی، کسی نے اگر منت مانی ہو۔ دوسری قربانی کی صورت کیا ہے؟ تو فقیر پر واجب ہو غنی پر واجب نہ ہو۔ اب یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا توجہ سے سنیں۔
یہ مسئلہ عام طور پر پیش بھی آئے گا اور آتا بھی ہوگا. فقیر پر واجب ہو غنی پر نہ ہو. اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا. جو فقیر ہے مالدار نہیں ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا کہیں سے کچھ بھی جگاڑ کر کے. اب اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی. اگرچہ وہ مالک نصاب نہ تھا، یعنی غریب تھا، وہ فقیر تھا، لیکن اگر اس نے کچھ بھی کر کے جو ہے وہ جانور کو خرید لیا تو اب اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی. اب اس کو اس جانور کی قربانی کرنی پڑے گی. اور اگر غنی نے اس کو خریدا اور خریدنے سے اس پر قربانی صرف واجب نہیں ہوتی. جو غنی ہے اگر اس نے صرف قربانی کے لیے جانور خریدا تو صرف قربانی کے جانور خریدنے سے وہ جانور واجب نہیں ہوتا، قربانی واجب نہیں ہوتی. یہ دوسری صورت ہو گئی. تیسری صورت کیا ہے کہ غنی پر واجب ہو اور فقیر پر واجب نہ ہو. یہ اصل عنوان. غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو. اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب یعنی واجب ہونا نہ خریدنے سے ہو نہ منت سے ہو. یعنی واجب ہونا صرف خریدنے سے بھی نہ ہو اور نہ اس نے کوئی منت مانی ہو. یہ اصل صورت ہے. بلکہ خدا تعالیٰ کے لیے قربانی کرتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا ہے، اس لیے میں اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے. یہ سمجھ کر کہ اگر وہ کرتا ہے تو وہ اس پر قربانی واجب ہے. کس پر؟ غنی پر. اب فقیر پر یہ واجب نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ مالدار نہیں ہے. دہرانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے، ورنہ تو پھر میں دہرا کر پھر آپ کو سمجھاتا. تو یہ تین صورتیں ہوئی. اب قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ہے. قربانی یہ مسافر پر واجب نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی مسافر ہے، مقیم نہیں ہے. مسافر کون؟ شریعت مطہرہ نے جس کو مسافر ٹھہرایا ہو، یعنی وہی شرطیں جو مسافر کی ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کر کے وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے کہیں مسافت کرتا ہو، مسافرت کرتا ہو، تو اب وہ شرعی مسافر کہلائے گا. یعنی اب وہ مسافر ہے شریعت مطہرہ کے نزدیک. یہاں سے کوئی جیت پور گیا یا جوناگڑھ گیا یا اپلیٹا گیا تو یہ مسافر نہیں کہلائے گا. 92 کلومیٹر سے دور کا فاصلہ اس نے 92 کلومیٹر یا اس سے دور کا فاصلہ اگر اس نے طے کیا ہے اور وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اس کی جو ہے وہ خواہش ہے تو اب وہ شرعی مسافر کہلائے گا. تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اور اگر پھر بھی وہ قربانی کرے گا تو وہ نفلی قربانی ہوگی، واجب قربانی نہیں ہوگی. اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو اور اگر پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہے، کون؟ مالدار نہیں، فقیر جس پر قربانی واجب نہیں ہے، نہ اس نے منت مانی ہو قربانی کی اور نہ جو ہے وہ اس نے نیت کی قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، پھر بھی اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی قربانی نفل کے اندر جائے گی، واجب نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی. کسی کے پاس بکری تھی، عام طور پر لوگ پالتے ہیں بکریاں، اور بکریاں پالنا یہ تمام انبیاء کی سنت مبارکہ بھی ہے. تو جو لوگ پالتے ہیں تو یہ انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس بکری تھی اور اس نے قربانی کی نیت کر لی یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، ایسے ہی خرید لیا جانور کو اور بعد میں اس نے نیت کر لی تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی. یہ بھی مسئلہ ذہن کے اندر رکھے. کسی کے پاس اگر بکری تھی اور اس نے اس کی نیت قربانی کی کر لی تو اس سے قربانی واجب نہیں ہوگی. اب قربانی واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہے
وہ سب سے پہلا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اقامت، یعنی میں نے پہلے بتایا وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تونگری ہو، یعنی وہ مالدار ہو۔ اب کتنا مال ہو تو اس کے لیے شریعت نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ مراد ہے، زکوٰۃ واجب ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حریت ہو، یعنی آزاد ہو، کسی کے قبضے میں وہ شخص نہ ہو، یعنی غلام نہ ہو یا باندی نہ ہو۔ لہذا اگر وہ غلام ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، قربانی کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، لہذا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے اگر وہ مالک نصاب ہے تو۔ اور بلوغ یعنی بالغ ہونا، اس کے اندر اختلاف ہے کہ لہذا نابالغ پر واجب ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے شریعت کا، لیکن اکثر کا فتویٰ یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں ہے مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ لہذا جو حج کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ حج کے دنوں میں شہر مکہ کے اندر ہوتے ہیں، سعودی عرب کے اندر، تو جو مسافر ہے حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ مسافر ہونے کی حیثیت سے اگر میں نے جو قاعدے بتائے 92 کلومیٹر سے زیادہ اور پھر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ، وہ ساری اگر چیزیں لاگو ہوتی ہیں تو پھر وہ مسافر کہلائے گا، تو وہ وہاں پر بھی قربانی، یہ واجب والی قربانی نہیں کرے گا۔ دوسرے مسائل کے اندر میں ابھی نہیں جاتا ہوں، جو حج کے مسائل ہیں اس کے اندر ابھی نہیں لیتا ہوں میں، ورنہ الجھ جائیں گے پھر۔ تو یہ واجب والی قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ وہاں کا مقیم ہے، یعنی جو مکہ کے رہنے والے ہیں، اگر وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ان پر قربانی واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ مقیم ہے۔ اب چونکہ وقت تو اجازت نہیں دیتا، مسائل بہت سارے ہیں، تو لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی تو اور قربانی کے حوالے سے ڈھیروں مسائل ہیں جو مجھے آپ حضرات کو سمجھانے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ کر اس پر عمل کریں گے اور اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہماری عوام علماء کے پاس جا کر کے پوچھنا یہ اپنے اندر ایک شرم محسوس کرتی ہے، اور پھر نہ جاننے کی بنیاد پر وہ لوگ اس طریقے سے عبادات کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں، چاہے پھر وہ قربانی ہو یا زکوٰۃ ہو۔ وہ لوگ سمجھتے ہم پر قربانی نہیں ہے، وہ لوگ سمجھتے ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے، پھر وہ ان ساری عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اللہ کے یہاں گنہگار ہوتے ہیں اور پھر اس کے عذاب کے اندر وہ مسلط بھی ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے جا کر کے پوچھے، ائمہ کرام سے جا کر کے پوچھے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اگر آپ نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو علماء کے پاس جا کر کے آپ پوچھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے مسائل کا حل جا کر کے علماء کے پاس پوچھیں، اور شرعی مسائل جا کر کے پوچھنا اس میں کوئی شرم اور جھجک نہیں ہوتا۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے مسائل آپ حضرات کو سمجھا دوں جمعہ کے اندر، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور کسی کے پاس جا کر کے پوچھنے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعائے، مالک و مولا جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لفظ یا خامی ہو اللہ اپنے پیارے حبیب کے نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں، اور ہو سکے تو آئندہ جمعہ کو جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کرے تاکہ یہ جو اہم مسائل ہے وہ آپ حضرات سے سننے سے چھوٹ نہ جائے، اور اگر پھر بھی چھوٹ جائے تو یوٹیوب پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر جمعہ کے بیانات اپلوڈ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارے مسائل بھی میری چینل پر اپلوڈ ہو جائیں گے، آپ وہاں جا کر کے بھی اسے سن سکتے ہیں۔